اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الا ساء ما یزرون۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچے گا کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ علامہ فرطنا فیہا، یہاں فیہا کی ضمیر یا تو الحیات الدنیا کی طرف کی جا رہی ہے یا الساعۃ کی طرف، یعنی ہائے ہمارا افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے دنیا میں کی، یا اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ یہ بات کافروں کے اس بیان کے جواب میں کہی گئی ہے جو آیت نمبر 29 میں اوپر گزر چکی ہے کہ جو کچھ بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روز کی دنیاوی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ رہے ہو کھیل تماشے سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور جس عیش و آرام کو وہ اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، آخرت میں جا کر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی حیثیت کھیل تماشے کی سی تھی۔ ہاں، جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی بھی بڑی نعمت ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار اور تکذیب گویا آیات الہی کا انکار اور تکذیب ہی تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور راست گفتار یقین کرتے تھے۔ جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ پیغام جو لے کر آپ آئے ہیں ہم اسے سچا تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں۔ سنت الہی یہی ہے کہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہے، مصائب کے پہاڑ حق کے علمداروں پر ٹوٹتے رہیں اور وہ صبر اولو العزم سے ان کو برداشت کرتے رہیں۔ حادثات کے طوفانوں میں بھی شمع توحید کو ہر قیمت پر وہ روشن رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے کفر و عناد سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ کے رحیم و شفیق دل کو گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی کفر و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے، کفار نے ان کو بھی ستایا اور انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔
آپ بھی کفار کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحمل سے کام لیا کریں۔ جب انبیاء کرام نے تبلیغ اور صبر کا حق ادا کر دیا اور کفار کی اذیت رسانیوں اور تعصب کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آئی، جس نے باطل کو ذلیل و خوار کر دیا اور حق کا بول بالا ہو گیا، اور کفر کا سارا تزک و احتشام خدا کی نصرت کے وعدے کو پورا ہونے سے نہ روک سکا۔ اسی طرح میں نے آپ سے اسلام کو سر بلند کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں اور پھر کوئی معجزہ لے آئیں تو کریں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم تھا، کیونکہ آپ کے امی ہونے کے باوجود یہ فصیح و بلیغ کلام آپ پر نازل ہوا، جس کے آگے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور کسی نے یہ چیلنج قبول نہ کیا، جس کا ذکر سورۃ بقرہ اور سورۃ عنکبوت میں کیا گیا کہ تنہا یہی معجزہ ایک حق کے طلبگار کے لیے کافی ہے۔ لیکن کفار مکہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ہر روز نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں جس قسم کے بےہودہ مطالبات وہ کرتے تھے، ان کی ایک فہرست قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اس پر کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوتا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لا کر جہنم سے بچ جائیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشفقانہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت ان کے یہ مطالبات محض ہٹ درمی پر مبنی ہیں، اور جیسا کہ یہ پیچھے آیت نمبر 25 میں کہا گیا، یہ اگر ساری نشانیاں دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے ان کے مطالبات کا پورا کرنا نہ صرف بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے خلاف ہے، جس کی طرف اشارہ آگے آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔